تقبل اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت ہر رخ میں باعزت، عورت جو ہے وہ ہر رخ میں باعزت، ایک عزت کرنے والی چیز ہے عورت جب بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ اپنے والد کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہی عورت بیوی کی شکل میں آتی ہے تو اپنے خاوند کا آدھا دن مکمل کر دیتی ہے، اور جب وہی عورت ماں کی شکل میں ہوتی ہے، ماں کے روپ میں ہوتی ہے، تو اس کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ مطلب اللہ نے ایک لڑکی کو اتنا کیا مقام دیا ہے، ایک لڑکی کا، اس کو وہ کیا چیز ہے، یہ بات خود عورت بھی نہیں جانتی۔ اگر وہ تھوڑا ان باتوں پہ توجہ کرے، ان باتوں کو سوچے، تو وہ یہ بات جان پائے کہ ایک عورت اصل میں ہے کیا چیز۔ ایک عورت صرف وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر پردہ کر لے کہ وہ پردہ کرے، نہ میڈم اس کو نہ دیکھیں گے اس لیے کہ وہ عورت ہے۔ صرف یہ چیز عورت نہیں ہے، عورت کے اندر بہت سی چیزیں ہونی چاہیے۔ عورت کا لہجہ میٹھا اور ہلکی آواز ہونی چاہیے، کہ مطلب پتہ چلے کہ کوئی لڑکی بات کر رہی ہے، کوئی لڑکی بات کر رہی ہے، پتہ چلے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، ہر جگہ کہیں سے بھی کسی لڑکی کی اگر آواز اونچی سن لی جائے تو اس کو ہم لوگ نہیں برداشت کرتے۔ وہ ہمارے گھر کی عورتیں ہوں یا کہیں اور باہر کی عورتیں ہوں، ہم لوگ کبھی کہیں گزر بھی رہے ہوں، کسی گھر سے کسی لڑکی کی آواز بھی آ رہی ہو، تو ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ ایک عورت، ایک عزت کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے ہم سب یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ لیکن عورت خود نہیں جانتی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر وہ ان باتوں کو سوچے تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا بنا کے بھیجا ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ جب وہ بیٹی کی روپ میں ہوتی ہے تو اپنے والد کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہ بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ اپنے خاوند کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے۔ جب وہی عورت ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنت جیسی چیز ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں میں ہے۔ جنت جس کو پانا بہت مشکل ہے، جس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں پا سکتے، وہ چیز ماں کے پیروں میں ہے۔ جنت کے دروازے کھول دینا، جنت کا دروازہ کھل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کمرے کا دروازہ آپ نے چابی بھی کھول دیا، نہیں۔ جنت کا دروازہ بھی بڑی مشکل سے کھلتا ہے، لیکن جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے جنت کے دروازے کھول چکی ہوتی ہے۔ آدھا دن مکمل کر دینا، آدھا دن اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہو جاتا، بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں تو جا کے آدھا کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی عورت جب وہ بیوی بن کے آتی ہے تو وہ اپنے خاوند کا آدھا دن مکمل کر دیتی ہے۔ عورت بہت قیمتی چیز ہے۔ عورت ہمارے معاشرے میں جو ہے، مرد جو ہے عورتوں کی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں۔ بہت بار دیکھا گیا ہے کہ وہ عورتوں کی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں، مختلف وہ ہیں کہ کسی لڑکی کو چھیڑنا، کسی کو تنگ کرنا، یا اونچی آواز سے بات کرنا، یا بدتمیزی کرنا، یا ہاتھ اٹھا دینا، یہ سب عورت کی عزت کے خلاف ہے۔ عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے کوئی لڑکا اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اس سے اونچی آواز سے بات کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم لوگ ہیں، کوئی لڑکا یہ برداشت کیسے کرے کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یا عورت اس سے غصے میں چلا کے بات کرے۔ جب مرد برداشت نہیں کر سکتا تو ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ عورت تو اس بات کا غرور کر سکتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گی تو تم جنت تک نہیں جا سکو گے، اور یہ بات سچ ہے۔ عورت اس بات کا غرور کر سکتی ہے، عورت یہ تانے مار سکتی ہے مردوں کہ میری وجہ سے ہی تم جنت میں جا رہے ہو۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک عورت کا مقام رکھا ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، جو اس کی عزت ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی جو اپنا وہ نہیں کرتی، بے حیائی کی طرف ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی عزت بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں جو واقعی عزت کرتے ہیں۔ بہت لوگ عزت کرتے ہیں لیکن بہت کم ہیں جو واقعی عزت کرتے ہیں۔ عزت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہنس کے دیکھو، اس سے پیار سے بات کرو، نہیں۔ عورت کی عزت کا مطلب ہے اس کا کہا مانو، اس کی باتوں، اس کی جائز باتوں پہ عمل کرو۔ اگر وہ روٹھ گئی ہے، وہ ناراض ہے تو اس کو مناؤ۔
یہ نہیں کہ عورت ہی تو روٹی ہے, عورت ہی تو ناراض ہوئی ہے, خود ہی منا لے گی آ کے, میں لڑکا ہوں میں کیوں جا کے مناؤں. نہیں, یہ غلط ہے. بلکہ عورت کو منانا ایک مرد کے لیے, ایک مرد کا فرض ہے کہ اگر عورت روٹ گئی ہے, وہ چاہے اس کی بیٹی ہو, اس کی بیوی ہو, یا اس کی ماں ہو, یا اس کی بہن ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی عورت کسی مرد سے روٹ جائے تو اس کو منانا مرد کا فرض ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کم ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد عورتوں کو منائے, وہ ان کی بیٹی ہو, بیوی ہو, جو بھی ہو, نہیں مناتے ہمارے معاشرے کے اندر مرد, جبکہ یہ غلط ہے. کیونکہ ان کو عزت دینی چاہیے. صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہے, لڑکیوں کا حق نہیں ہے کہ وہ لڑکوں کو عزت دیں, لڑکوں سے بدتمیزی نہیں کریں, بلکہ تمام مردوں کا فرض ہے, تمام مردوں کو چاہیے کہ وہ ایک عورت کو ایک اچھا مرد بن کے دکھائیں, ان کو عزت دیں, نہ کہ ان پہ ظلم کریں, نہ کہ اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. دوسری بات ہمارے معاشرے میں سب سے اٹھتی ہوئی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی پیدائش کو بہت سے مرد پسند نہیں کرتے. عورت کی پیدائش کو بہت سے مرد پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ عورت کی پیدائش سے اپنے گھر میں منوسیت سمجھتے ہیں, جبکہ ایک عورت جب وہ بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. جو لوگ یہ بات نہیں جانتے وہی ایسا کرتے ہیں کہ عورت کی پیدائش کو غلط سمجھیں, عورت کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے, ان کی عزت, عورتوں کی عزت کرنے والا بنائے. بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو عورتوں پہ مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور عورت پر مرد ہونے کا حکم جتاتے ہیں کہ بھئی میں مرد ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. بہت سی باتیں, ان پہ غصہ کرنا, ان پہ ہاتھ اٹھانا, اور یہ ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے؟ کسی لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے؟ ایک لڑکا گھر میں لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر وہی لڑکا باہر جا کے لڑکوں سے پٹ کے آ رہا ہے, یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ کسی عورت پہ, میں نہیں مانتا کہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا مرد ہو سکتا ہے, یہ بات میں نہیں مانتا. عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے یار. عورتوں کی عزت کرنا, ان کو کسی چیز سے بچانا, ان کو غلط راستوں سے نکالنا, ان سے پیار کرنا, ان سے پیار سے بات کرنا, ان سے اچھا اخلاق رکھنا مردانگی ہے. نہ کہ یہ کہ عورت کی غلطی کے اوپر آپ اس کو ہاتھ اٹھاؤ, اس کے اوپر ظلم کرو, اس پہ اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ دکھاؤ. یہ سب غلط ہے. ایک عورت جب آپ کو جنت میں لے کے جانے کا حق رکھتی ہے تو وہی آپ کو جہنم میں ڈالنے کا بھی حق رکھتی ہے. ایک لڑکی جب آپ کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے تو وہ آپ جنت میں لے کے جا رہی ہے, تو وہ آپ کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے. کیونکہ بھئی وہاں تو روز قیامت تو ظاہر سی بات ہے نا, ہر چیز گواہی دے گی. تو عورت بھی اٹھ کے بول سکتی ہے کہ نہیں, اس نے مجھ سے بہت ظلم کیا, اس کا کوئی حق نہیں ہے جنت میں جانے کا. اس وقت کیا کرو گے تم؟ اور جو مرد لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں, جو لوگ لڑکیوں سے پیار سے بات کرتے ہیں, ان پہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے مرد ہونے کا, تو وہ گواہی دیں گی کہ ہاں یہ سچا مرد ہے, یہ واقعی مرد ہے, اس کو حق ہے جنت میں جانے کا. اس وقت تو تم کوئی ثبوت, کوئی دلیل پیش ہی نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے, اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے گواہی کی, اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی گواہی کی, وہ تو سب دیکھ رہا ہے. اس کو تو سب نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کیسا ہے. دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے. الله منا ومنكم عيد مبارك عليكم.